سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، شعر کا ایک ٹکڑا آپ نے بہت سنا ہوگا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شعر کا مصداق اصلی کیا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ڈیبیٹ ہوا، اس ڈیبیٹ میں تقریباً دنیا کے تمام ہی افراد، خاص طور سے وہ جو کسی دھرم کو ماننے والے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تبھی چند ابلیسی ٹولے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال سے یہ شعر یہاں پر فٹ بیٹھتا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کل کے ڈیبیٹ میں ہندو ہوں کہ مسلمان، کرسچن ہوں کہ سکھ، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، مفتی شمائل احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے عمدہ دلائل کو دیکھ کر، جاوید اختر کو روتے ہوئے دیکھ کر سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، تبھی کچھ غم میں ڈوبے ہوئے بھی تھے۔ غم میں اس لیے ڈوبے تھے کہ تعریف کریں تو کس کی کریں؟ اگر مفتی شمائل ندوی کی کریں تو 150 سالہ محنت پر پانی پھر جائے گا، اور اگر ملحد کی کریں تو سماج میں واٹ لگ جائے گی۔ اب وہ کشمکش کے عالم میں ہیں، تو یہ بیچارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابھی کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے صبر کے دامن کو تھام لیں۔ ہاں، چند وہ حضرات جو اس جشن اور خوشی میں شامل ہیں، اس شعر کی مصداق نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ کل جناب مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے ملحد جاوید اختر سے جو ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ میں شاندار، عمدہ، لاجواب دلائل جو پیش کیے اور ملحد کا منہ کالا کیا، پوری دنیا میں ملحدوں کی رسوائی ہوئی، اور جو بھی کسی بھی ریلیجن، دھرم یا مذہب کو ماننے والے تھے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے۔ لیکن کچھ بریلوی اپنی عادت سے مجبور مفتی شمائل ندوی صاحب کی اس جیت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، اور طرح طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ندوی ہیں، دیوبندی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ آپ بھی ان کے درد کو سمجھ سکیں اور اس شعر کے مصداق کو بھی سمجھ سکیں۔ پہلا کمنٹ تھوڑا سا لمبا ہے، یہ دانش رضا رامپور۔ آج کے نوجوان فارغین متوجہ ہوں، ملحدین اور دیوبندی دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ ان بد مذہبوں، باطل فرقوں کے بیانات کو شیئر کرنے والے علماء ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ آپ کی جو جذباتی حرکات ہیں، یہ آپ کی نسلوں کے عقائد کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے بیانات کو شیئر کریں گے تو جو عوام اہل سنت بالکل سادہ مزاج کے ہیں، وہ ان کے بیانات سے ان کی طرف راغب ہوں گے، اور دھیرے دھیرے ان خبیثوں کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عوام اہل سنت بالکل سادہ مزاج کے ہیں، وہ ان کے عقائد کی طرف راغب ہوں گے، اور پھر ان کے باطل عقائد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کی ایک ادنا سی غلطی آپ کی نسلوں کو برباد کر سکتی ہے، اور ہمیں ان بدبختوں سے کیا غرض جن کے آباء و اجداد نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہوں، وہ کیا ذات باری کو سمجھ سکتا ہے؟ واہ، ذات باری کو پوری دنیا کے سامنے سمجھا رہے ہیں، اور یہ مردود کر رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، وہ کیا ذات باری کو سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان خبیثوں کی ویڈیوز، ان کے بیانات، ان کے کلپ کو ہرگز اپنے اسٹیٹس وغیرہ پر نہ لگائیں۔ فقیر محمد فرحان رضا قادری، یہ دراصل اسٹیٹس لگانے پر پابندی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ بہت جلد ان کے کباڑ خانے سے لوگ بچنے والے ہیں، تو ان کی حلوہ پوری بند ہونے والی ہے، اس کا خوف ان کو ستا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے دوسرا کمنٹ ہے، یہ ناظر رضا قادری ہیں۔ مفتی شمائل ندوی نے ملحد کو اچھے سے ذلیل کیا، مگر وہ ہے ایک بد مذہب دیوبندی ہی، جس سے ہمارا کفر ایمان کا اختلاف ہے۔ پڑھے لکھے سنیوں کے ذریعے اس کو اس طرح ہیرو بنا کر شیئر کرنا یقیناً لوگوں کا اس پر اعتماد بڑھائے گا، اس لیے خبردار رہیں۔ پڑھے لکھے لوگ شیئر کر رہے ہیں، ان پڑھ شیئر نہیں کر رہے ہیں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ سمجھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک صاحب بریلوی ہیں جو اس ڈیبیٹ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو کمنٹ میں ایک بریلوی نے کیا لکھا ہے، یہ بریلوی نہیں ہو سکتا جو اللہ رسول اللہ کے گستاخی کی تائید کرے۔ واہ! ایک ابو عبیدہ حنفی ہیں، دیوبندی ملحد بھائی، وہ دیوبندی جنہوں نے ملحدوں کا منہ کالا کیا، ان کے بارے میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا آپ نے محاورہ سنا ہوگا، آج دیکھ بھی لیجئے۔ دیوبندی ملحد بھائی مولوی شمائل دیوبندی کی تعریفیں کرنے والے اور دعاؤں سے نوازنے والے نادان سنی ہوش کی ناخن لے۔ اور آخر میں ایک بات ہم بتا دیں، یہی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں جن کے شاگرد مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے سلمان اظہری صاحب کی اس وقت حمایت کی جب وہ نرسیمانند سے مقابلہ کرنے کے لیے دلی گئے تھے، ویڈیوز وائرل ہوئے تھے، لیکن یہ باتیں ان کو کہاں سمجھ آنے والی ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔